دنیا کی دو بڑی دشمن قوتیں ایران اور اسرائیل سالوں سے ایک دوسرے کے خلاف صف آرا۔ کل تک ایران اسرائیل جنگ کی آگ شدت اختیار کرتی جا رہی تھی، لیکن اب اچانک سیز فائر کی خبر نے دنیا کو چونکا دیا ہے۔ کیا واقعی یہ امن کی ایک نئی صبح ہے یا پس پردہ کوئی بڑی سازش چھپی ہوئی ہے؟ کیا مشرق وسطیٰ میں واقعی خاموشی چھا گئی ہے؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران اور اسرائیل کی جنگ بندی پر راضی ہونے کے اعلان پر عمل درآمد کا آغاز بھی ہو گیا ہے۔ ایران کے سرکاری ٹی وی نے جنگ بندی کے آغاز کی خبر نشر کر دی ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے بھی جنگ بندی کے آغاز کی تصدیق کی ہے۔ اسرائیل نے اپنی فضائی حدود بھی کھول دی ہیں، مگر نتن یاہو ابھی تک خاموش ہیں، جیسے ان پر سکتہ طاری ہے۔ ایران میں جنگ بندی کے اعلان کے بعد شہری جشن مناتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے اور اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ جنگ بندی میں قطر نے معاہدے کی ثالثی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن ثانی نے ایرانی رہنماؤں سے براہ راست مذاکرات کیے اور واشنگٹن کی سفارش پر تہران کو قائل کیا کہ وہ جنگ بندی کا منصوبہ قبول کر لے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے امن کی کوششوں پر امیر قطر کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ایرانی سپاہ پاسداران انقلاب کے سربراہ نے کہا ہے کہ کامیابی اور فتح پر ملت ایران اور شہداء کے اہل خانہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ٹرمپ نے اعلان کے خلاف دوبارہ جارحیت کی تو منہ توڑ جواب ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ کامیابی اور فتح ملت ایران کے اتحاد اور شہداء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل میڈیا پر جاری اپنے پیغام میں کہا ہے کہ سب کو مبارک ہو۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان مکمل جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگ بندی کا آغاز ہو چکا ہے، گزارش ہے جنگ بندی کی خلاف ورزی بالکل نہ کی جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران اور اسرائیل پہلے اپنے جاری آخری مشن مکمل کریں، جس کے بعد اگلے 6 گھنٹوں بعد جنگ بندی کا آغاز ہو جائے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل اور ایران دونوں کو ان کی ہمت، استقامت اور دانش مندی پر مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایسی جنگ کو ختم کیا جسے برسوں جاری رکھا جا سکتا تھا۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ دنیا اور مشرق وسطیٰ فاتح ہیں، ایران اور اسرائیل کا مستقبل لامحدود ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ امید ہے کہ ایران اب امن کی جانب لوٹے گا، اسرائیل کو بھی امن کی جانب بڑھنے کی ترغیب دیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری اپنے پیغام میں کہا کہ اگر اسرائیل اپنی غیر قانونی جارحیت بند کر دیتا ہے تو ایران کا رد عمل جاری رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ عباس عراقچی نے واضح کیا کہ اسرائیل حملہ نہ کرے تو ہم بھی جواب نہیں دیں گے۔ ایران اور اسرائیل کی جاری کشیدگی میں اچانک جنگ بندی، دنیا حیران، عالمی طاقتیں خاموش، لیکن سب سے زیادہ حیرت زدہ کون؟ شیطان صفت انسان بنیامین نتن یاہو۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو لگا زبردست جھٹکا، جنگ بندی کا فیصلہ کیسے آیا؟ پردے کے پیچھے کیا ہوا؟ اسرائیل اور ایران کی جنگ بندی پر راضی ہونے کے اعلان پر اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی جانب سے خاموشی برقرار ہے۔ نتن یاہو کی خاموشی ٹرمپ کے اعلان پر سوالیہ نشان ہے۔ کیا نتن یاہو کی خاموشی آنے والی ہنگامہ خیزی کا پیش خیمہ ہے؟ نتن یاہو نے سیکیورٹی کابینہ کا ہنگامی اجلاس بلا لیا اور اسرائیلی وزراء کو بیان دینے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ کیا اسرائیل واقعی جنگ بندی کا احترام کرے گا یا ایک بار پھر وہی ہوگا جیسا کہ غزہ میں ہوا؟ معاہدے کے پیچھے چھپی سازش اور پھر تباہ کن حملہ، غزہ کی طرح پھر سے دھوکہ بازی ہوگی؟ تاریخ گواہ ہے، جب بھی جنگ بندی کی بات ہوئی کسی نہ کسی فریق نے اسے توڑا۔ غزہ، لبنان، شام، اور اب سوال یہ ہے کہ کیا ایران بھی اسی انجام کا شکار ہونے والا ہے؟ فی الحال تو جنگ بندی ہوئی ہے، مگر یہ برف کی ایک پتلی سی تہ پر کھڑا امن ہے۔ ذرا سی گرمی اور سب کچھ پگھل جائے گا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل جنگ بندی کا احترام کرے گا؟ کمنٹس میں اپنی رائے دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔